لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ ہمارے آج بھی ہندوانہ رسمیں ختم نہیں ہو رہی، دولت کی تقسیم پر امیر غریب کی بنیاد پر اس معاشرے میں تقسیم موجود ہے، ہمارے دیہاتوں میں چودھری اور کمی کی بنیاد پر تقسیم موجود ہے، رعایا اور حکمرانوں کی بنیاد پر یہاں تقسیمیں موجود ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو منشور دیا وہ یہ تھا، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، چونکہ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں، گورے رنگ بھی اللہ نے بنائے۔ حکیم لقمان رنگ کے کالے تھے اور صورت اچھی نہیں تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بدصورت کیوں ہیں؟ تو حکیم لقمان نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ شکل میں نقص نکال رہے ہیں یا شکل بنانے والے میں نقص نکال رہے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا، اس نے کانٹا بھی اس نے پیدا کیا ہے، پھول بھی اس نے پیدا کیا ہے، چہروں کی رنگت اس نے بنائی ہے، کسی میں کوئی رنگ بھر دیا، کسی نے کوئی رنگ بھر دیا، تو رنگوں کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر کوئی افضل، کوئی اشرف، کوئی اعلیٰ، کوئی بد یہ نہیں ہے، بلکہ معیار جو دیا گیا وہ کیا تھا؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے، وہی معتبر ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں تاکید کی کہ وہ تمہاری زیر دست ہیں، ان کی ملک کچھ نہیں ہوتا اور کمزور ہیں، ان کے بارے اللہ سے ڈرنا، اور حضور نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی۔ پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حضور نے درس دیا کہ جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ۔ بعض لوگ ملازم کو، ماتحت کو جو ہیں وہ ہلکے کپڑوں میں کسن رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے، یہ ملازم ہے اور ہم باس ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین چیزوں کی تاکید کی۔ پھر حضور نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار حضور نے تاکید کی کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہیں وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے تاکید ارشاد فرمائی۔ پھر حضور نے تین باتوں کی تاکید فرمائی۔ پہلی بات، عمل میں اخلاص پیدا کرو، چونکہ عمل کا خلوص ہی قبولیت کا سبب و ذریعہ ہے، اگر عمل میں خلوص نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ دوسری بات، حاکموں کو وصیت کرنا، جو بادشاہ وقت ہوں، حاکم ہوں، ان کو خیر کی بات کہنا، ان کو بتانا، ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری ہے قوم کے اوپر۔ تیسری بات کہ حضور نے یہ وصیت فرمائی، لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا، الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹنا، لابیاں نہ بنانا، گروہ بندیاں نہ کرنا، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، فرقہ بندی سے بچنا اور جماعت وحدہ کا ساتھ دینا۔ حضور نے فرمائی، تابعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار، جو بڑی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، ان کے ساتھ رہنا، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ در ماہی دا چھوڑی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ اس لیے لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قائم رہنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے امت مسلمہ، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی